بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ ناظرین اکرام، دارالخیر فاؤنڈیشن کے شعبہ دعوت و تبلیغ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے سامنے ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ وہ موضوع ہے کیا مدرک رکوع مدرک رکعت ہے؟ اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہو اور امام کو اس حالت میں پائے کہ وہ رکوع میں جا چکے ہیں، ایسی صورت میں جو بعد میں مسجد میں داخل ہوا ہے اسے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم مسجد میں آؤ تو امام کو جس حالت میں پاؤ اسی حالت میں جماعت کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اسی حالت میں امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جائے گا۔ رکوع کی حالت میں اس نے امام کو پایا تھا تو وہ رکوع کی حالت میں امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جس رکعت کو امام کے ساتھ آ کر رکوع میں وہ شامل ہوا تھا اس رکعت کو شمار کرے گا یا شمار نہیں کرے گا؟ اس بارے میں علماء متقدمین اور متأخرین کا کافی اختلاف ہے۔ بعض علماء متقدمین میں سے بھی اور متأخرین میں سے بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اس کی وہ رکعت شمار نہیں کی جائے گی، جبکہ جمہور کا مسلک یہ ہے کہ وہ رکعت شمار کی جائے گی، بلکہ حافظ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے ان کی صحیح بخاری کی مشہور شرح ہے فتح الباری کے نام سے، اس کتاب میں انہوں نے امام اسحاق ابن راہویہ اور دیگر محدثین سے، دیگر علماء سے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ وہ رکعت شمار کی جائے گی، بلکہ اسی کتاب میں انہوں نے بعض علماء سے نقل کیا ہے کہ اس بارے میں اختلاف بالکل شاذ ہے۔ اکثر علماء کا یہی موقف ہے کہ وہ رکعت شمار کی جائے گی، لیکن تمام علماء کے مواقف کو جمع کرنے کے بعد ظاہر یہی ہوتا ہے کہ اس بارے میں اختلاف سلف کے زمانے سے رہا ہے۔ امام علی بن مدینی، امام بخاری رحمہ اللہ، امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ، اسی طرح ابن حزم الظاہری رحمہ اللہ، یہ علماء متقدمین میں سے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ رکعت شمار نہیں کی جائے گی، لیکن اکثر و بیشتر سلف صالحین، متقدمین علماء، متأخرین علماء، سب کا موقف یہی رہا ہے کہ وہ رکعت شمار کی جائے گی۔ جہاں تک ہندوستان کے مشہور محدثین کی بات ہے، علماء اکرام کی بات ہے، تو بر صغیر کے اندر مشہور قول علماء اہل حدیث کا یہی رہا ہے کہ وہ رکعت شمار نہیں کی جائے گی۔ مثلا صاحب تحفہ، صاحب عون المعبود، اسی طرح شیخ الحدیث صاحب مرعات نے یہی موقف اختیار کیا ہے کہ وہ رکعت شمار نہیں کی جائے گی۔ دلائل کی روح سے جو قول سب سے زیادہ قریب تر معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ رکعت شمار کی جائے گی۔ اس کی متعدد دلیلیں ہیں۔ سب سے قوی دلیل یہ ہے کہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مشہور صحابی ہیں، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہے، ایک دوسرے صحابی ہیں ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کا ایک عمل منقول ہے، سنن ابی داؤد وغیرہ میں یہ حدیث آئی ہوئی ہے۔ مسجد میں داخل ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جا چکے تھے۔ اس روایت میں ہے کہ وہ دوڑتے ہوئے، ہانپتے ہوئے آئے اور آ کر صف سے پہلے ہی وہ رکوع میں چلے گئے۔ رکوع میں جانے کے بعد چلتے ہوئے جا کر وہ صف میں شامل ہو گئے۔ جب نماز ختم ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کون شخص تھا جو اس طرح بعد میں دوڑتے ہوئے آ کر صف میں شامل ہوا تھا، اس کی سانس بھی پھول رہی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دریافت کیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں ہی تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زادک اللہ حرصا ولا تعد،
کہ اللہ رب العالمین آپ کی خواہش کو مزید دوبالا کرے، خواہش کے اندر اضافہ فرمائے، لیکن دوبارہ ایسا کام نہ کریں۔ ولا تعد کا جو لفظ ہے اس کو علماء نے لا تعد، لا تعدی یا لا تعدو مختلف طریقوں سے اسے پڑھا ہے، اور ہر ضبط کا ایک الگ الگ معنی ہوگا۔ بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ یہ ضبط راجح ہے، کسی نے کہا یہ ضبط راجح ہے۔ خود اس صحابی کے عمل سے جو راجح معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوڑتے ہوئے آ کر صف میں شامل ہونے سے منع کیا تھا، لیکن اس رکعت کو شمار کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، اس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی ہدایت نہیں دی تھی، کوئی حکم نہیں دیا تھا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز یہ رکعت دہرانے کا حکم دیتا تو وہ خود صاحب واقعہ ہیں۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وہ رکعت دہرانے کا حکم دے، اور وہ بعد میں بھی اگر اسی طرح کا ان کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آئے، امام کو رکوع کی حالت میں پائیں اور خود اللہ کے رسول کی خلاف ورزی کریں۔ چنانچہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان سے ثابت ہے، علی بن حجر رحمہ اللہ نے اپنی حدیث کے اندر اس روایت کو بیان کیا، ان کا اپنا عمل، کہ اسی طرح وہ بعد میں مسجد میں داخل ہوتے اور امام کو رکوع کی حالت میں پاتے تو رکوع میں چلے جاتے، لیکن اس رکعت کو شمار کرتے تھے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ رکعت دہرانے کا حکم دیا ہوتا تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ خود وہ صاحب واقعہ ہو، اللہ کے رسول نے خود انہیں حکم دیا ہو اور اللہ کے رسول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ اس رکعت کو شمار کرتے ہوں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے خود ان کا عمل یہ متعین کر دیتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رکعت کو دہرانے کا حکم نہیں دیا تھا۔ اسی طرح عبداللہ بن مغفل المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا وجدتم الامام ساجدا فاسجدوا او راكعا فاركعوا او قائما فقوموا ولا تعدوا بالسجود اذا لم تدركوا الركعه۔ اگر امام کو سجدے کی حالت میں پاؤ تو سجدے کی حالت میں پانے کی صورت میں اسے کچھ بھی شمار نہ کرو۔ اگر رکوع نہیں مل رہی ہے تو بغیر رکوع کیے ہوئے، امام کے ساتھ بغیر رکوع کیے ہوئے اس رکعت کو شمار نہ کریں، اور سجدے کی حالت میں پانے کی صورت میں اسے کچھ بھی شمار کرنے سے منع کیا۔ اس سے بظاہر یہی ایک دم معلوم ہوتا ہے کہ اگر رکوع پا لیتا تو اس رکعت کو شمار کیا جاتا۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل صحیح سند سے مروی ہے، وہ زید بن وہب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے گھر سے مسجد گیا، جب مسجد کے بیچوں بیچ ہم پہنچے تو امام رکوع میں چلے گئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اللہ اکبر کہہ کر آپ رکوع میں چلے گئے اور میں بھی رکوع میں چلا گیا، اور پھر چلتے ہوئے ہم صف میں داخل ہو گئے۔ میرا اپنا گمان یہ تھا کہ وہ رکعت شمار نہیں کی جائے گی، تو میں امام کے سلام پھیرنے کے بعد اس رکعت کو قضا کرنے کے لیے، اس رکعت کو دہرانے کے لیے، جو رکعت میری چھوٹ گئی تھی، جسے میں سمجھ رہا تھا کہ چھوٹ گئی ہے، اس رکعت کو دہرانے کے لیے میں کھڑا ہو گیا، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے نہیں ہوئے، وہ سلام پھیر دیے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بیٹھا دیے اور کہا کہ انک قد ادرکت، آپ نے وہ رکعت پا لی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقین کے ساتھ اس صحابی کو، اس تابعی کو بیٹھانا اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں اس مسئلے میں کوئی شک نہیں تھا۔ اگر شک ہوتا تو وہ انہیں کھڑے ہو جانے کے بعد پھر دوبارہ نہیں بیٹھاتے، اور یہ حدیث صحیح سند سے مروی ہے۔ اس لیے اس مسئلے میں راجح یہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی امام کو رکوع کی حالت میں پائے تو وہ رکعت شمار کی جائے گی۔ البتہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اسے قیام نہیں ملا ہے، سورہ فاتحہ نہیں ملا ہے اور یہ رکن ہے، تو بغیر رکن کی رکعت کیسے ہو جائے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہمیں تعلیم ملی ہے کہ یہ رکن ہے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاص صورت میں رخصت دی ہے کہ اس خاص صورت میں وہ رکعت شمار کی جائے گی۔ ہاں، کسی کو وقت ملے اس کے باوجود وہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو ایسی صورت میں اس رکعت کو شمار نہیں کیا جائے گا۔ مثلا کوئی نماز میں شامل ہو گیا
اور شامل ہونے کے بعد کسی رکعت میں اس کا ذہن کہیں غافل ہو گیا اور امام رکوع میں چلا گیا اور اس وقت تک اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا تھا، تو اس رکعت کو اسے دہرانے کی ضرورت ہے، کیونکہ وقت ملا تھا، اس کے باوجود اس نے اس رکعت کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھا تھا۔ لیکن کسی کو وقت نہ ملے، اسی وقت وہ مسجد میں داخل ہو، امام کو رکوع کی حالت میں پائے، تو اس صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ رخصت ہے کہ اس رکعت کو شمار کیا جائے گا، اور ایسی صورت میں اس سے یہ معفو عنہ ہے۔ اس لیے راجح قول یہ معلوم ہوتا ہے کہ رکوع کی حالت میں اگر کوئی امام کو پا لے تو اس کی رکعت شمار کی جائے گی، واللہ اعلم بالصواب۔ دار الخیر فاؤنڈیشن، آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں۔